الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج کے درس میں فراخی رزق کے لیے، حصول برکات کے لیے، حصول غنا کے لیے، کشائش رزق کے لیے اور کاروبار میں ترقی کے لیے، اگر آپ کا نیا کاروبار ہے کہ چل جائے، خسارہ نہ ہو جائے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا اور ہیرو سے زیرو پہ آ گیا، یا روزانہ کاروبار میں خسارہ ہی خسارہ ہو رہا ہے، اسی طرح جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے جب آخر پہ پہنچ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، کام ختم ہو جاتا ہے. غربت نے ایسا جگڑا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے غربت کی زنجیریں وہ ٹوٹتی نہیں، کھلا ہوا دروازہ بھی مجھ پہ بند ہو جاتا ہے، جدھر جاتا وہ انکار ہوتا ہے. عورتوں کے لیے مسائل ہیں کہ رشتے کی بات بنتی نہیں، اگر کبھی بات بن گئی تو آخر پہ پہنچتے پہنچتے بات ختم ہو جاتی ہے، رشتہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح کے مسائل، یہ پریشانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. اور روز اس طرح کے مسائل ہمارے پاس اور علماء اور مشائخ کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں. ہم کیا کریں، کیا پڑھے، کون سا وظیفہ کرے؟ وظیفہ پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا، وظیفہ پڑھوں تو اثر نہیں ہو رہا، پڑھ پڑھ کے وظائف پڑھ کے تک گیا، مگر ابھی تک کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. آئیے ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر آج میں ایک نقش آپ سب کو دے رہا ہوں. اسکرین پہ جو نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ان سب مسائل کے لیے یہ ایک نہایت اور زبردست اور مجرب عمل ہے. آپ عامل ہیں یا آپ عامل نہیں ہیں، کوئی بھی بندہ اس نقش کو لکھ سکتا ہے. آج اس کے لکھنے کا طریقہ، اس کی اجازت اور اس سے برکات حاصل کرنے کا میں ترتیب بتاتا ہوں. یہ نقش غور سے آپ دیکھ لی، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کیجئے. آپ نے باوضو پہ بہتر ہے غسل کرے، غسل نہیں تو آپ باوضو کسی صاف کاغذ پہ اس نقش کو بالکل اس ترتیب سے لکھنا ہے جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اوپر لکھنا ہے، اور نیچے آپ نے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. سیدھے طرف ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور الٹے ہاتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اور درمیان میں آپ نے 5 لائنوں میں لکھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. دوسری لائن میں یا مالک یا رزاق یا قادر. تیسری لائن میں یا رزاق قل هو اللہ احد یا رزاق. پھر الحمدللہ چوتھی لائن میں یا رزاق الحمدللہ. اور 5ویں لائن میں یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق. یہ آپ نے کسی صاف کاغذ پہ منتقل کریں، اس کو آپ نے لکھنا ہے. جب آپ نے اس کو لکھا،
اس مبارک نقش پہ 1111 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرے۔ یہ نقش، یہ تعویذ، اس کو آپ لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں، اور آپ نے اب روزانہ سورہ اخلاص شریف کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن میں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ کاروبار جو خسارے پہ تھا، کاروبار ترقی شروع ہو جائے گی، اور جو دروازے بند تھے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے نقصان ہوتا تھا، انشاءاللہ ابھی فائدہ شروع ہو جائے گا۔ یہ نقش آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ جب آپ نے واش روم جانا ہو تو بے شک اس کو باہر چھوڑ کے آپ واش روم جائیں۔ بس روزانہ آپ نے اس پہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے دم بھی کرنا ہے، سورہ اخلاص شریف 313 مرتبہ پڑھ کے دعا بھی کرنی ہے اپنے مقصد کی۔ کاروبار ہے، رشتہ ہے، ترقی ہے، نوکری ہے، باہر ملک جانا ہے، یہ جملہ مقاصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 21 دن کے عمل سے انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ 21 دن کے بعد آپ مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں، بالکل آپ جاری رکھیں۔ آپ ساری عمر کے لیے جاری رکھنا چاہتے ہیں، ساری عمر کے لیے جاری رکھیں، ورنہ دوسرا 21 دن کا چلہ اور تیسرا 21 دن کا چلہ مکمل کر کے آپ پھر اس نقش کو کہیں پہ رکھ دے، گھر میں رکھ دے، اپنی دکان میں رکھ دے، اپنے آفس میں رکھ دے، عزتوں کے، خوشیوں کے، برکتوں کے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے۔ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ، یہ آپ 3 چلے 21 دن کی ترتیب سے کریں، یا صرف 21 دن کر کے نقش کو رکھ دے۔ انشاءاللہ عمل تو 21 دن کا ہے، احتیاطاً دوسرا چلہ 21 دن کا اور احتیاطاً تیسرا چلہ بھی بتا دیا تاکہ آپ کمال تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ آج ایک ایسا عمل دے دیا ہے جو کبھی انشاءاللہ کبھی اس میں خسارہ، نقصان، ناکامی، نامرادی نہیں ہوگی۔ رشتے کی بات ہے، روزگار کی بات ہے، اپنی یا اولاد کی کامیابی کی بات ہے، سب کو اس کی اجازت ہے، اور ہر بندہ اس نقش کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، ہر بندہ اس کو لکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء مبارکہ، اپنے کلام پاک کی برکت سے